ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ ورفعنا لک ذکرک، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ قد جاءکم برہان من ربکم، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ اور یہ تو میری ہمت ہے، بڑا نالائق صاحب بھی ہوں، آپ سے قرآن بھی نہیں، چند آیات میں نے پڑھ دیے۔ آئیے مولا علی کے دروازے پہ نہ چلیں جنہوں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے قرآن کو سیکھا ہے۔ اے علی، ہم عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چند آیات پڑھتے ہیں، لوگ جل جل کر کوئلہ ہوئے جاتے ہیں۔ آپ نے تو مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھ کے قرآن سیکھا ہے۔ وہ علی جن کا تعارف کرواتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا، ان مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں نے علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا، لوگوں قرآن کا سب سے بڑا عالم علی ہے۔ جس کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت امیر امت کا اتنا ہی کہنا کافی ہے، کئی مقامات پہ آپ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اے علی آپ بتائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن محبوب کی کتنی نعتیں بیان کی ہیں، کتنی عظمتیں بیان کی ہیں، کتنی رفتیں بیان کی ہیں، تو سنو مولا علی کا فتویٰ۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو، پھر تعداد کو چھوڑ دو، تعین کو چھوڑ دو، مقدار کو چھوڑ دو، سنو میرا فتویٰ۔ میں نے الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے الحمد کی علیہ میں مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے، والناس کی سین میں مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تعمیر ہی تعمیر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ میں حیرت ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نافع نبی بن گئی۔ ہماری اس محفل کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شوکت حسین رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عتیق الرحمن صاحب، ان کے خواجہ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محمد احسن صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد اسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے مجھ میں کمال رکھا ہے پر مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے اور میرے منہ پہ ڈال کر پردہ ارے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ
دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی اور سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں بھی پئی ضرورت صدیق دی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی تاجدار ختم نبوت اسلام نو بھی پئی ضرورت صدیق دی اور آتے نو میں دکھاوا دشمن صدیق دے آتے نو میں دکھاوا دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھنا قصیدہ اکبر ولی دا پڑھنا قصیدہ اکبر ولی دا مل کے سنو رل کے لگاؤ ہو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ اکبر ولی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوگر پیران دا پیرے میں کیا دسیواں ہو کتنا امیرے زہرا دا شوگر پیران دا پیرے میں کیا دسیواں ہو کتنا امیرے میں کیا دسیواں ہو کتنا امیرے تحت السرا تو عرش الا تئیں تحت السرا تو عرش الا تئیں سارے دا سارا ہو رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ اکبر ولی دا پڑھنا قصیدہ اور ایک عام بالے ایک غاس بالے جڑا غاس بالے ہو زہرا دلالے ایک عام بالے ایک غاس
قصیدہ مل کے سنو رل کے لگو وہ نعرہ علی دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری نعرہ حیدری قیام بالے ایک غاس بالے وجڑا غاس بالے او زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کر یا سنایا سب نو پڑھایا وہ کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے علی دا پڑھنا قصیدہ حضرات گرامی، مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی روح ہے، اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لو کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنی توحید کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک اس کی توحید اس کے معبود کی عشق میں رسی اور بسی نہ ہو۔ یہ آج لوگوں کو فلسفہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی حضور علیہ السلام کی حیثیت معاذ اللہ ایک ذاتی کی طرح تھی، وہ آئے تھے پیغام دے کے چلے گئے، اب اپنے وہ منصب سے اپنے فرائض سے سبق دوش ہو گئے۔ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا سارے کا سارا ایمان، ہمارا سارے کا سارا دین ذات مصطفیٰ کے گرد کے طواف کرتا ہے۔ مصری ادیب ہے، نام ہے اس کا شوقی، وہ کہتا ہے الاسلام یطوف حول المصطفیٰ، سارے کا سارا اسلام ذات مصطفیٰ کے گرد گرد طواف کرتا ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ایمان نام کی چیز ہی کوئی نہیں بچتی۔ اور عشق و محبت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے، کعبے کی طرف مومن کا سر جھکتا ہے، مدینے کی طرف مومن کا دل جھکتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ سر جھکا ہو کعبے کی طرف، دل جھکا ہو مدینے کی طرف، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو کہ میرا وہ بندہ ہے جو میری بارگاہ میں جھکا بھی نظر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کے عشق میں وہ بھی نظر آتا ہے۔ کہ تمہیں مصطفیٰ کا پتہ کس نے دیا؟ میں نے پہلے عرض کیا اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنی توحید کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک اس کی توحید اس کے معبود کے عشق میں رسی و بسی نہ ہو۔ ہم صبح و شام قدرت کے مظاہر دیکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات آ جاتی ہے، یہ دن اور رات کا تسلسل ہے۔ آپ سورج کے نظام کو دیکھیں، چاند کے نظام کو دیکھیں، زمین کے ذروں کو دیکھیں، درختوں کے پتوں کو دیکھیں، یہ سارا نظام ذہن انسانی پہ دستک دیتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ بغیر کسی چلانے والے کے نظام چل نہیں رہا، لیکن کوئی زمین کے ذرات کو دیکھ کر، درخت کے پتوں کو دیکھ کر، یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے نظام کو دیکھ کر، رات کے وقت چاند کے چمکنے کو دیکھ کر، ستاروں کو ٹمٹمانے کے نظام کو دیکھ کر کہہ دے اللہ میں تجھے مانتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تیرا اس طرح ماننا مجھے منظور نہیں، تو نے زمین کے ذروں کو دیکھ کر مجھے مانا، تو نے مظاہر قدرت کو دیکھ کے مجھے مانا، تیرا یہ ماننا مجھے منظور نہیں۔ اس وقت تک منظور نہیں جب تک تو مجھے اس طرح نہیں مانتا میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کا پتہ محمد مصطفیٰ ہے۔ مجھے تو دیکھ ساری فرماتے ہیں میں تو رب کو رب مانتا ہی اس لیے کو وہ محمد رب محمد ہے کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ خدا کو مصطفیٰ کے واسطے سے مانو تو پھر خدا اپنی توحید کو مانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کے علیہ السلام کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ بہت سارے علماء بھی تشریف فرمائے، ثنا خانہ میں انتظامی تشریف فرمائے۔ دل چاہتا تھا کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سن دے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ بالخصوص ہمارا بھی یہ بندہ اس کا یہ مزاج ہے، اور میں اس پہ داد بھی دیتا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے تو اس میں ثناخوانی وہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا سلسلہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ جب کتاب کی باری آتی ہے تو پھر سامعین سو جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے اس محلے کے جو مقتدی حضرات ہیں اور سامعین حضرات ہیں، ان کی بھی یہی طبع ہوتی ہے کہ کتاب دینے والے کو وقت زیادہ نہیں ہے اور وقت پہ دیا جائے۔ تو میں انہیں کی خواہشات اور تمنا کے مطابق میں تمام طلباء سے بھی اور ثنا خانہ میں انتظام سے بھی معذرت چاہوں گا کہ میں انہیں وقت نہیں دے سکا۔ اب میں بسند احترام ملتمس ہوں سوچ کی بات سبا عالم بابر نور نظر خواجہ زندہ بھی رحمت اللہ علیہ، میری مراد حضرت علامہ مولانا خالد اقبال خالد نقشبندی صاحب وہ آئے اور اپنے ارشادات فکر سے ہمارے ایمانوں کو جلا بخشے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس پہ آپ نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت یا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ سیاست نہیں، یہ ہماری وراثت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اور یہ بات بھی فارسی کے بابے نے بڑی خوب کہی ہے، وہ کہتے ہیں اسلام با اطاعت خلفائے راشدین
ایمان ما محبت آل محمد. حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، نعت خانہ نے شیر لسان میزبانی محفل جناب قاری سعید صاحب، زینت مسجد صدارت مشرق و مہربان مخدوم اہل سنت جناب راجہ حضرت سیلوی صاحب، قبلہ ظفر نقشبندی صاحب، سارے صاحبان لائق تعظیم ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول کریں. خوبصورت ان کے کچھ بات ہے تو ان کو بتا دیں. آپ جتنا آگے ہو سکتے ہیں ہو جائیں، آگے ہو جائیں. پیچھے والے ساتھیوں کو رحمت ہو جائے، اس کو اور پیچھے کریں. آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، جتنا آگے ہو سکتے ہیں ہو جائیں. آگے ہو جائیں. یہ جو بالخصوص نوجوان ہیں آگے آ جائیں. خوبصورت نوجوان ہے ماشاء اللہ. اور بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑیں، پیچھے لوگوں کو تکلیف ایسی ہے. آپ اپنے سامنے خالی جگہ نہیں چھوڑیں تاکہ پیچھے والے ساتھی بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے لیے صحبت چھوڑا ہے تو جگہ بھی نہ چھوڑیں. ابھی آپ لوگ آرام سے بیٹھے اور ادھر دھیان میری طرف ہے. آپ نے کسی آواز سے متاثر نہیں ہونا، کوئی جو میری طرف رہتی ہے. یہ ابھی میں بصیرت مہمان عرض کر رہا ہوں، اور اگر معاملہ مختلف ہو تو پھر یعنی یہ مناسب نہیں کہ میں کوئی دوسری لینگویج استعمال کروں، اور اگر آپ نے مجبور کیا تو پھر تو کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں. میلاد شریف کی محفل ہے، بے شک اس کو تھوڑا کوئی ایسی بات نہیں. اندر والے بندوں کو بغیر مائک کے بھی سنایا جا سکتا ہے، ایسی کوئی ٹینشن نہیں. وہ ہوتے ہیں کچھ ساتھی جن کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی ماسٹر ادھر کریں، کبھی کی ادھر کریں، تو کبھی یہ کریں. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ وہ پیر صاحب کا ملا ہوا رنگ اور لگا ہوا کنیکشن کافی ہے اللہ کے فضل سے. ویسے یہ میرے بزرگ سارے جانتے ہیں آپ کہ 2 دفعہ مجھے ڈاکٹروں نے آگے بھیجا ہے، 2 دفعہ. اور عام ڈاکٹروں نے نہیں، کلاسیفائڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے، بریگیڈیئر کرنل، کہ دوائی اثر نہیں کرتی، اب نہیں بچتا. میرے پیر صاحب نے فرمایا اس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے، آپ دوائی دیں، اللہ فضل کرے گا. فضل اللہ ہی کرتا ہے، اس میں کوئی شک. اصل میں غلط فہمیاں کچھ ہیں اور کچھ پیدا کر دی گئی ہیں، اور کچھ صرف غلط فہمی نہیں، ضد نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا. جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری المعروف جالمت رحمۃ اللہ علیہ نے خیال قرآن شریف میں جا بجا جب یہ اختلافی مسائل پہ بحث کی نا، تو ایک جگہ فرماتے ہیں خدا ستیہ ناز کرے تعصب کا، کہ یہ حق کو قبول کرنے سے بندے کو معروم کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. نوجوان ساتھیوں کی خدمت میں یہ پہلی گزارش ہے. ماشاءاللہ محلہ سجا ہوا میں نے دیکھا، میلاد شریف کے حوالے سے جوش و جذبہ دیکھا. یہ آپ لوگوں کا کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے، اور یہ اس کے محبوب کا کرم ہے. این سعادت بزور بازو نیس، یہ کوئی بازو کی طاقت سے نہیں حاصل کر سکتا. میری طلب بھی ہے ان کے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، اور آپ لوگ آئے نہیں بلائے جاتے. یہ بڑی تسلی والی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں مسند پہ الحمدللہ کھڑا ہوں باوضو ان بزرگوں کی موجودگی میں. ایسے مسند صوفے مسجد حرم میں بھی ہیں
اور مسجد نبوی شریف میں بھی ہے، جہاں مدرسین بیٹھ کے درس دیتے ہیں۔ اب اردو سپیکر بھی انہوں نے بٹھائے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ظاہر ہے ہمیں عربی میں تقریر کر رہے ہوں تو ہمیں تو کوئی نہیں پتہ چلتا، تو کیونکہ ان کی مادری زبان عربی ہے، وہ پراپر جو گرامر وائز ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ ذرا مختلف ہوتی ہے، تو سمجھ نہیں آتی۔ اب اردو میں بھی وہاں بندے بیٹھے ہوئے۔ سن 6 میں اس فقیر کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، پیر صاحب بھی الحمدللہ گئے ہوئے تھے، تو ہم عصر کے بعد مسجد نبوی شریف میں وہ درس سننے لگے، تو مدرس نے اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کے مطابق ایک بات کہی، وہ اس کی سوچ ہے، ہم اس پر بھی بات نہیں کرتے۔ کیا اس نے کہا کہ مواجہ شریف کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں رخ انور ہے، جہاں یہ تختی لگی ہوئی ہے ہنا سلام الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو سلام کرو، وہاں تم لوگ لائنوں میں لگتے ہو اور دھکے کھاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ مجھے ایک عرصہ ہو گیا مسجد نبوی میں وہاں سامنے نہیں گیا، تو میرے جو ساتھی تھے وہ تھوڑے اشتعال میں آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ٹینشن فری رہیں، مجھے اس کی بات سے بڑا سکون پہنچا ہے۔ وہ مجھے بھی کچھ کہنے لگے کہ آپ بھی ان کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، آج کرنے ہم آئے ہیں، تکرار نہیں کرنا، یہاں ان کے معاملات ہیں اور یہ انتظامیہ ہے۔ میں جب آپ کو بات بتاؤں گا کہ میرے ذہن اور دل نے کیا سوچا ہے، آپ بھی ضرور خوش ہو جائیں۔ اب وہ اضطراب رکھتے ہیں کہ کب باہر جائیں رہائش کی طرف، تو یہ وہ بات بتائے۔ میں اشارے سے عرض کروں، میں نے انہیں بتایا میری طرف سے اگر کوئی ایسا میسج آ جائے، کوئی کام ہو جائے، چلے جائیں، مسجد میں بیٹھنا ہے تو مسجد میں بیٹھ جائے۔ اب تیسری دفعہ میں کوئی اور بولی استعمال کروں گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، دوسری دفعہ میں نے وارننگ دے دیا، مسجد میں بیٹھے، کوئی ضروری ہوئے تب نظر ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ، آپ بے شک اٹھ کے چلے جائیں، کوئی گلا نہیں، لیکن جب مسجد میں بیٹھنا ہے مسجد میں بیٹھیں۔ شاید آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ محسوس نہیں کیا کہ استاد اگر بلیک بورڈ پہ بھی دیکھ رہا ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں۔ تو بھی تو میرے بچے الحمدللہ استاد ہیں نا، میرے بیٹے بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا گفتگو کے دوران۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد رخصت لے کے یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام چلے گئے، کیا اب مجھ سے اذان نہیں کہی جاتی؟ کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال ہمیں ملنے ہی کوئی نہیں آئے، ہمیں ملنے ہی کوئی نہیں آئے۔ تو پھر میں یہ کہہ دوں بڑے اشارے سے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آصف بن برقیہ کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے مسجد نبوی میں پہنچا۔ رات کو خواب دیکھی، ابھی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا کہ بلال حبشی مسجد نبوی میں آ گئے۔ پھر بوسے دیتے حضور کی تربت مبارک پر، آنکھیں رگڑتے، رخسار رگڑتے، سلام پیش کرتے اور عرض کرتے آقا غلام آ گیا ہے۔ آقا غلام، تو جس آقا علیہ السلام نے خواب میں ملک شام سے بلایا ہے، اب وہ خوش راضی ہوں گے کہ نہیں؟ خوش راضی۔ میں نے ان ساتھیوں کو بتایا جنہیں میرے آقا پسند کریں اور جن کے سلام سے میرے آقا کی روح مبارک خوش ہو، انہیں شام سے بلا لیتے ہیں، اور جن کا سامنے آنا میرے آقا کو ناگوار گزرے وہ زندگی مسجد نبوی میں گزارتے، حضور سے سامنے نہیں آنے دیتے۔ یہ گویا جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ حج مکہ میں ہو جاتا ہے تو مدینہ پاک کیا لینے جاتے ہیں، پھر یہ فقیر کا پیغام پلے باندھ لیں کہ میرے آقا چاہتے ہی نہیں کہ وہ آئیں۔
क्योंकि कबूलियत की स्टैंप आका की बारगाह में लगती है। तो कबूलियत की स्टैंप, ये कारी साहब ने ये बात छेड़ी तो मैं ये बात भूले तो भूले का भूला गया जाए, समेटता नहीं। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई नाक़िसुल अक़ल लोग जो इतनी जुर्रत से ये कहें कि नबी के जाने से कुछ नहीं होता। कुरान गवाह है, नबी हाथ ना उठाए, दिल में सोचे और निगाह आसमान की तरफ उठाए, हालते नमाज में सलाम फेरने से पहले किबला तब्दील हो जाता। दिल में ख्याल आया कि मौला ये यहूदी मुझे ताना देते हैं कि ये हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और दीन अपना बताते हैं। तो फिर दिल में ही ख्याल आया कि मौला हमारा किबला बैतुल्लाह ना हो जाए। आरते नमाज में हम सजदागाह पे देखते हैं, मेरे आका आसमान की तरफ देखते हैं। क़दरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, रब फरमाता है महबूब आपकी निगाहें हम आसमानों की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। ये तरदाहा बताता है कि मर्जी वाला किबला बना दे। महबूब जिधर तेरी मर्जी है उधर रुख मोड़ ले। ये उलमा की एक जमात बैठी है, नमाज तारीमा से शुरू होती है। जब हैंड्स अप कर ले, हाथ खड़े कर दे, एतराफ़े शिकस्त कर ले, अल्लाहु अकबर कहे, तो ये हुर्मत के एतबार से तारीमा है। कुछ चीजें हराम हो जाती हैं। आप खाए पिए तो नमाज टूटती है, आप दाएं बाएं देखें तो नमाज टूटती है, आप पीछे मुड़ के किसी से बात करें तो नमाज टूटती है। तो मौला जब तहरीमा से नमाज शुरू हो चुकी, महबूब नमाज पढ़ा रहे हैं, अब दिल में ख्याल आ ही गया है और निगाह उठा ही ली आसमान की तरफ, तो जब सलाम फेर लेते जिब्रील आ जाता कि महबूब अपने गुलामों को बता दे कि अगली नमाज हम किधर मुंह करके पढ़ेंगे। लेकिन रब का जिब्रील का दौराने नमाज भेजना इस बात की दलील है कि रब ने दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि नमाज मेरी है, ये बाद में पूरी होगी, महबूब की मर्जी पहले पूरी होगी। मस्जिद किबलातैन मदीना पाक में आप भी मौजूद है, दो किबलों वाली। हुजूर उधर नमाज पढ़ा रहे हैं, दौराने नमाज इधर रुख कर लिया, इधर रुख। अब ये बात खोले जा सकते हैं, पाक के पाक खोले जा सकते हैं कि ये फरमा रहे थे ना कि हुजूर को निकाल दें तो सलाम, हुजूर हाँ कर दें तो सलाम, हुजूर ना कर दें तो सलाम, है नी? हज की फजीयत बताई, हज फर्ज हो गया। शहबी ने अर्ज किया था हर साल, सवाल तो बनता था ना, कुर्बानी हर साल ही वाजिब साहिब निसाब पर, तो आपका हज का महीना हर साल ही आए तो हर साल ही फर्ज। हुजूर ने सुकूत फरमाया, खामोशी, दोबारा अर्ज की, खामोशी, से बारा खामोशी। हुजूर ने नमाज पढ़ाई तो पूछा अगर तुम्हारे इस सवाल पर मैं हाँ कह देता तो हर साल ही फर्ज होता। हुजूर के हाँ से फर्ज बनता है और हुजूर चुप हो जाए तो फर्ज साकत हो जाता है। पता नहीं कहां से ये सोचें आई हैं, कहां से ये फिक्रें आई हैं। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिब्रील आ गए, तराने नमाज पढ़ी लेकर, महबूब जिधर मर्जी है ना उधर रोक कर ले। कुरान है ना, कर कहा, मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा। रियाज सुरवर्दी पढ़ के, है नी, फसीउद्दीन सुरवर्दी के वालिद गिरामी तो कहते हैं किबला बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख वो जिस तरफ मोड़ देते हैं और जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। और जिन लोगों के दामन में नबी की मोहब्बत न हो उनके पीछे जाके हमने वक्त जाया कर, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जी। अच्छा, हुजूर की खिदमत में तो वही आ गई, हुजूर फिर गए तो ये जो पीछे खड़े थे, हमारे इमाम को मुरझापा लग जाए तो हम बोल पड़ते ना पीछे से, है कि नहीं?
اگر نماز میں حاضر ہوں تو ویسے تو ہم زیادہ اعتماد ہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جدھر آپ کی مرضی، یعنی اصل آپ کی چھوڑے آپ پیچھے امام گئے۔ اب یہ جو پیچھے کھڑے ہیں اشرا مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ عام نہیں کھڑے، یہ خاص اور خاص کھڑے ہیں، اور یہ نماز میں ہی کھڑے ہیں۔ تو انہیں چاہیے تھا نا کوئی پوچھ لیتے، آقا جی ادھر ہی رخ رہنے دے، پہلے جو بڑی نمازیں ادھر رخ کر کے پڑھی۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے سوچا نہیں، یہ سوچے بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی یہود و نصارہ کے ڈالر پاؤنڈ کار فرما ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو یہ سوچ نہیں آئی، انہوں نے پیچھے پھر کے ہمیں پیغام دیا کہ لوگوں ہمیں قبلے سے غرض نہیں، ہمیں رسول اللہ کی وفا سے غرض ہے، ہمیں رسول اللہ کی تباہ سے غرض ہے، جدھر نبی پھر گئے ادھر ہم بھی پھر گئے۔ اور یہ ایک بات نہیں، بیعت رضوان اٹھا کے دیکھے، صلح نامہ حدیبیہ، کتب سیرت، نمائندہ رسول بن کے گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں صرف اشارے پر اکتفا کروں، یہ ساری چیزیں کھولی جا سکتی ہیں اور الگ تقریر۔ مکے کے کافروں نے کہا عثمان صلح ہو گئی، صلح نامہ تحریر ہو گیا، مذاکرات ہو گئے، دستخط ہو گئے، کیا نبی اور دیگر صحابہ وہیں سے واپس چلے جائیں گے، عمرہ طواف نہیں کریں گے، حدیبیہ سے واپس چلے جائیں گے؟ اچھا سننا ذرا توجہ سے، کہنے لگے تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، دوست بھی ہو۔ کبھی اس طرح بھی بندوں کو اغوا کیا جاتا ہے، یعنی راجہ صاحب کی چھوڑو، ظفر صاحب کی چھوڑو، تسی ساڈے دوست بھی ہو، قاری صحیح صاحب تو مہمان آدمی نہ چاہے انتقال نہیں، انہوں کی چھوڑو، تسی ساڈے گرانے بھی ہو، ہے جی منگا لو، ہاں جی تسی ساڈے رشتہ دار بھی ہو۔ پھر ذرا سننا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، اور آپ نے فرمایا مکے کے کافروں جنہیں رسول اللہ کی دوستی اور رشتہ داری کا پاس نہیں، وہ عثمان کے کچھ نہیں لگتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں میل رکھے ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے خطبے میں، لا یؤمن احدکم، یہ رشتہ داری صرف چھوٹی موٹی نہیں، والد اولاد بھی کچھ نہیں لگتے، والد اولاد بھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تو اس وقت تک تم میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کے بارے میں مشکلیت کا، وہ نبی کھاتے تھے، ہم کھاتے ہیں، نبی پیتے تھے، وہ مرچھوی کہا کرتے تھے، اور شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی کہا کرتے تھے، عنایت اللہ سنگ لاہل کہا کرتے تھے، ہمارے بزرگ الحمدللہ لائق فخر ہیں، وہ کہا کرتے تھے تمہیں علیمہ سعدیہ کی بکریاں نبی چراتے ہوئے نظر آئے ہیں تو جبریل سے آگے سدرہ کو کراس کرتے ہوئے جاتے کیوں نہیں نظر آئے؟ کی عظمت مجھے ہضم نہیں ہوتی، کھاتے ہوئے نظر آئے ہیں تو وصال کے روزے رکھتے ہوئے کیوں نہیں نظر آئے؟ کھاتے ہوئے اگر نظر آئے ہیں تو غارے راہ میں بغیر کھائے پیے قیام کرتے ہوئے کیوں نہیں نظر آئے؟ اور نبی کھانے پینے کے محتاج نہیں، کھانا پینا میرے نبی کا محتاج ہے۔ کہ آقا پسند فرما لیں تو محبت والے کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں۔ سبزیاں تو اور بھی بڑی ہیں، یہ وٹامن کے اعتبار سے ہم نہیں پسند کرتے، ہم رسول اللہ کی پسند سے پسند کرتے ہیں، اور پسند کیا کریں۔ یہاں میں پیغام دے دوں، یہ سارے اپنے ہمدردی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو ہو نا، یہ ابھی دیکھیں نا سارا سسٹم لگا ہوا ہے، اگر مین سوئچ آف ہو جائے تو پنکھا اسی طرح ہونے کے باوجود چل نہیں سکتا، چل تو یہ اس لیے چاہ اس لیے جاتا ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو توجہ ادھر ہو، کنیکشن رہے گی تو کوئی دل میں بات آئے گی نا۔ جب ہم اپنے خیال میں ہوں گے تو پھر تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی کیا کہہ گیا ہے یا ہم نے کیا سن لیا ہے، تو لہذا توجہ ادھر ہوگی تو پھر بات بنے گی۔ یہ کوئی ایک موقع نہیں، اور بزرگوں نے الحمدللہ ہمیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضور نے فرمایا کدو مجھے پسند ہے، پسند کی وجہ بھی بتائی۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم و اذن سے، اس کی حکمت سے چھپے ہوئے راز ہیں پیچھے،
یہاں بحث تحقیق نہیں کی جاتی. مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے 40 دن پورا چلا. اچھا وہ مچھلی بھی کتنی بڑی ہوگی، پھر امانت کو رکھا بھی ہوگا تو پیچھے رب کا حکم ہے نا. وہ مچھلی اتنا کام کر سکتی ہے تو یہ نبی کے کام کرنے پر پوچھتے پھرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے؟ یہ مچھلی کی بات نہیں. مچھلی بڑی بڑی بھی آپ کو ملے گی، 20-25 کلو کی بھی ملے گی. اور رب نے تو چیونٹی کو دکھا دیا تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے 3 میل دور. علماء تفسیر کی وضاحت اٹھا کے دیکھو، 3 میل دور تو بیچ میں کتنا ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا 3 میل دور، لیکن رب چاہے تو وہ چیمٹی کو دکھا دیتا ہے، وہ چیمٹی کو. اچھا اب میں چونکہ اس مبارک بھی ہے 13, 14, 15 اور کل ادھر آپ کی ڈیوٹی کر کے میں نے ادھر سے انشاءاللہ روانگی کرنی ہے. وہ جس چیمٹی نے باقی چیمٹیوں نے کیوں نہیں دیکھا، وہ چیمٹی ان کی سردار تھی. پھر جب سرداری ملے تو رب صلاحیت بھی دیتا ہے. اچھا چیمٹی کو فکر ہے کہ میری رعایا روندی نہ جائے تو ہم نے کیا ویسے ہی بیعت کر رکھی ہے. ان مالکوں کو کیا ہماری فکر نہیں ہے؟ ان مالکوں کو کیا ہماری فکر ہے؟ یہ اس بات پر بھی بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ باتیں جو بیچ میں سے نکلی ہیں میں انشاءاللہ واپس آپ کو لے آؤں گا. ہم اس لیے بھی جاتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی گئے کہ نہیں؟ قرآن دعا ہے نا، فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. یہ حضرت جی ہوتے تو ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. اور اللہ نے مسند دیا ہے، منبر دیا ہے، مصلی دیا ہے، قوم دی ہے، امت دی ہے، کلمہ دیا ہے، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے. مقام کلیم اللہ اللہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف دیا ہے. تو پھر تو کیوں لینے جا رہا ہے خضر علیہ السلام کے پاس؟ یہ بیچارے ضرور فتویٰ لگا دیتے ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت تھے نہیں نا. ہاں جی موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھ لیا مولا پتہ بتا دے میں جاؤں. رب نے وحی نہیں بھیجی کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا بندوں کو میرے پاس بلا، تو خود کسی بندے کے پاس جا رہا ہے. بلکہ رب نے پتہ بتا دیا کہ یوشع بن نون کو ساتھ رکھ لے، بھنی ہوئی مچھلی توشہ دان میں رکھ لے، اور جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے تجھے پتہ چل جائے کہ پیر سیال کا ڈیرا آ گیا ہے، تجھے پتہ چل جائے کہ والی کمکول شریف کا محل آ گیا ہے. اور یہ بندے رب کے جہاں سانس لیتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ رب کی یاد میں سانس لیتے ہیں. پھر اس ماحول میں یہ روحانیت ہوتی ہے کہ ہمارے مردہ دل جا کے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ صرف پانی سے نکلی ہوئی مچھلی نہیں، بھنی ہوئی پیس کیے، پیٹ چاک کیا، روسٹ کی، کچھ راستے میں کھا بھی لی. اٹھا کے دیکھ لیں آپ تفصیل، کچھ کھا لی راستے میں، لیکن رب نے فرمایا جہاں ان کا جائے کہ آم آئے گا یہ زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گا. زندہ ہو کے تو یہ لگ پتہ جائے گا کہ میرے بندے کا جائے کہ آم آ گیا، میرے بندے کا. اچھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جانے سے بھی ہمیں غرض نہیں، ہم ان کی شریعت کے مکلف نہیں، لیکن ان کا جانا رب قرآن بنا کے نازل کر دے تو پھر ہم جاتے نہیں، قرآن بیچتا ہے. لیکن بیچارہ مزاج قرآن سے ہی نہ واقف ہے، قرآن کا مزاج ہی کوئی نہیں پتا. اچھا نبی کی سیرت کی بات کر لیتے ہیں. نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. نبی سے زیادہ کوئی نہیں نہ جانتا. یارے غار بیٹھے حضور کے ساتھ غار میں، سالیہ سنئی اذ ہما فی الغار، لاکھ کچھ بغض رکھے انکار نہیں کر سکتا کہ غار میں دوسرے یارے غار ہی ساکن مدار، عشق و وفا کا معیار ہے جی. عرض کی آقا خیر آگے کافر تھوڑا سا نیچے ہوئے تو ہمیں دیکھ لیں گے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، او غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ.
تو یہ توکل کی معراج ہے کہ نہیں؟ نبی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور میں نقشبندی فقیر ہوں الحمدللہ، میرے دل میں ایک اور خوبصورت ایسا بات آ گئی. قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، یہ وہ صحابی ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں اور جس کو صحابی قرآن نے کہا ہے. پھر سنیں اگلی بات، حضور نے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو نبی کو اللہ کی اس میت پر پورا یقین ہے کہ نہیں؟ اب مکے کے حالات ہو گئے خراب، ابو جہل اینڈ کمپنی بکھری ہوئی ہے، یہ اب بھی بکھری ہوئی ہے، یہ بکری رہے گی، لیکن جنہاں دکھاں میں سونا راضی ہے جی، تے سکھ نہ تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. ابو جہل اینڈ کمپنی بکھری ہوئی. جو مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، تشدد ہوتا ہے. اب غیبی مدد کی ضرورت ہے. جو مشرکین مکہ اور غلاموں کے تشدد میں دیوار بن جائے، چھپ چھپا کے عبادت ہوتی ہے، گھروں میں چھپ کے عبادت ہوتی ہے. اب اللہ کی خاص مدد کی ضرورت ہے. میرے نبی نے مدد مانگی، کیا عرض کی؟ مولا عمر دے دے، عمر جی. تو پھر صرف یا اللہ مدد ہی کہتے ہیں نا. توجہ ہے نا، نبی سب سے زیادہ یہ جانتا ہے نا، پھر عمر کیوں مانگے؟ اچھا یہ جبریل کا آنا جانا ہے، نزول وحی کا زمانہ ہے، حضور کا ظاہری زمانہ ہے، تو جبریل آ جاتا، بابو تجھے کیا ہو گیا، عمر کیوں مانگ رہے ہو؟ صرف کہو یا اللہ مدد. وہ وحی آ سکتی تھی کہ نہیں، لیکن وحی تو نہیں آئی. عمر ابن خطاب آئے، عمر ابن جی میرے نبی کی دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا. اور رب فرماتا محبوب تجھے کیا ہو گیا، بندہ وہ مانگ رہے ہو جو بھی حالت کفر میں. تعریف ہوا ہے نا، ابھی حالت، لیکن نبی کی نگاہ کو سلام کرے نا، جو کفر میں بھی بندہ پہچان لیتی ہے، کفر میں بھی بندہ. پھر عمر آئے نا، پھر قدموں میں بیٹھے، عرض کی اللہ کے رسول عبادت اب گھر میں نہیں ہوگی، آپ کی دعاؤں کا جواب کیوں آ گیا، اب اللہ کے گھر میں ہوگی. مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میرے نبی نے مانگا کہ نہیں؟ بندہ، وہ بندہ تو نوح کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بندے کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ میرے نبی نے مانگا، اللہ نے دیا، اور مدد ایسے ہوئی کہ اہل اسلام کے سر فخر سے بلند ہو گئے. مشرکین مکہ کے سر جھک گئے، اور پھر دو قطاروں میں میرے نبی کو غلام حرم مکہ میں گئے، پھر سر اٹھا کے گئے، پھر وہاں سر جھکا کے لوگوں کو دکھا کے. عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ میرے نبی کے مانگنے کا وہ جواب ہے کہ پھر وہ غیرت اسلام کی تلوار نیام سے باہر رہی. ہجرت کا موقع آیا، کسی نے چھپ کے ہجرت کی، کسی سے بیوی بچے رکھ لیے گئے، کسی سے ساز و سامان رکھ لیا گیا، لیکن حضرت عمر نے طواف کیا بیت اللہ شریف کا اور تلوار نیام سے باہر نکالی، ایک ایک کو پکارا، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں. تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی رنڈوی ہو جائے، تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی میت پہ روئیں، تو آؤ عمر کا راستہ روکو، ہجرت کر کے جا رہا ہے. اور یہ بکری بکری شانیں کیوں؟ میرے نبی نے مانگا جو ہے، پھر رب نے عطا کر کے بھیجا ہے نا. میرے اچھا میرے نبی کہ ہے نا جھنڈا دوں گا تو فاتح خیبر ہوگا، فاتح خیبر، تو پھر صلاحیت ملتی ہے. کیا میں اشارے کرتا جاتا ہوں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جب قلعہ خیبر کا دروازہ پھینکا نا، لڑائی ختم ہو گئی، قلعہ فتح ہو گیا. جس کو آپ نے اٹھاڑا، ایک ہاتھ میں اٹھا لیا، کافروں کا وار آئے اس پہ روک لے، پھر وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیں، تو پھر وہ دروازہ پھینکا، 80 بندوں نے مل کے ہلایا، ہلا نہیں سکے، ہلا، اور فرمایا جسم سے زور آزمائی نہ کرو، میں نے روحانی طاقت سے اٹھایا ہوا ہے. روحانی طاقت مولا کائنات بتا کے اس کا انکار نہیں کرنا، یہ جسمانی طاقت اور ہے اور روحانی طاقت اور ہے. اچھا جسم کو تو ہم ناشتہ دیے بغیر کام پہ نہیں جاتے، تو روح کے ناشتے کے لیے بھی فجر پڑھی کہ کوئی نہیں؟
وہ اس کی غذا الگ ہے نا، غذا ہوگی تو طاقت ہوگی. جب یہ کبھی ہوگا نا تو فجر کی اذان بعد میں ہوگی، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ جس کی حکومت ہو آرڈر تو چلے گا نا. اب اس بیچارے کو تو فجر کا ناشتہ بھی کوئی نہیں ملا، زور کا لنچ بھی کوئی نہیں ملا، تو پھر اس نے تو کمزور ہو کے سائڈ پہ وہ کیا نیم مردہ حالت میں گزارا کرنا ہے نا. جب اسے بھی پراپر غذا ملے گی نا 5 نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کی، درود و سلام کی، تسبیح و تحلیل کی، پھر یہ تکڑا ہوگا. مؤذن بعد میں کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، یہ آپ کو پہلے مصلی تہجد پہ کھڑا کرے گا. یہ جن بزرگوں نے روح کو صحیح غذا دی ہے ان کی راتیں رب رب کرتے گزرتی ہیں. وہ ہماری طرح غفلت کی نیند سوتے نہیں ہیں. تو لہذا یہ جسم الگ ہے، روح الگ. جسم تو بیچارہ دفنانے کے لائق ہے، دفنانے کے. ابھی اکثر ایسے ہوتا ہے، پچھلے دنوں ایسے ہوا ایک بندہ بہت ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا جی صبح جنازہ ہوگا. میں نے کہا صبح رکھ لیں 10 بجے. کہتے فرق کہتے ہیں گزر آ گیا جی 11 بجے. میں نے کہا جو مرضی رکھ لیں، میں بیفور ٹائم آ جاؤں گا، ٹائم دوں گا. پھر فون آ گیا کہ نہیں باڈی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی تو ہم رات کو کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی پھر کر لیں، رات کو میں پہنچ سکتا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو یہ باڈی ابھی 60 سال کے بعد صبح تک بھی نہیں گزارا کر سکتی، تو 60 سال تو اس روح نے اس کو خراب نہیں نہ ہونے دیا. 60 سال تو اس نے بدبو کوئی نہیں نہ چھوڑی. ابھی روح نکلی ہے. یہ ایک بات نہیں، تربوز مجھے نکال کے دیا گیا، سیزن تھا تب تربوز کا، تو وہ مجھے بیٹی کہنے لگی کہ ابو جی ذرا خراب ہو گیا. وہ کبھی گھر میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایسی باتیں کیا کریں. میں نے کہا بیٹا یہ پھول لگا تھا بیل کے ساتھ، پھر پھول کے ساتھ یہ تربوز لگا، گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، آندھی بھی آئی، طوفان بھی آئی، اس بیل کے تعلق نے اسے خراب نہیں ہونے دیا. وہ ہمارا تعلق کہاں رام مکین گنبد خضرا کے ساتھ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. اور حضور کے دین سے، حضور کی شریعت سے، حضور کی سنت سے، حضور کے قرآن سے وابستہ رہیں گے تو یہود و نصارہ کی جرأت ہی کیا ہے کہ ہماری طرف دیکھ سکیں. جب ہمارا تعلق مرکز کے ساتھ معبود ہوگا. لیکن یہ توڑنے والے وہ نہیں، نبی تو یہ بھی نہیں کر سکتے، تو نبی تو وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی کھاتے ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں تو ہم بھی پیتے ہیں. انہوں نے اس لیے تناول فرمایا کہ تجھے کھانے کا طریقہ آ جائے، تجھے میری سنت مل جائے. میں آج بھی دن کو ایک کل کے ختم میں تھا اور وہ بڑا افسردگی والا ماحول تھا. نوجوان ایک ساتھی سارے افسردہ تھے. میں خود بڑی محبت والا ہمارا پیر بھائی ڈوٹی والا تھا. میں نے اس کے بچے کو چوما تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک کیفیت بن گئی. میں نے لوگوں کو بتایا یہ جو آنسو ہیں یہ ہمیں آقا نے سنت کے طور پہ عطا فرمایا، کیونکہ دل کو ہمارا اختیار نہیں. جب یہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا پانی آنکھوں سے نکل جاتا ہے، لیکن واویلا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آقا علیہ السلام میں نے کہا چاہتے تو وہ آنسو بھی نہ نکلتے جو آپ کے لخت جگر کے موقع پر نکلے، وصال کے موقع پر. لیکن حضور نے ہمیں سنت عطا فرمائی کہ یہ اتنا صبر نہیں کر سکیں گے، اتنا برداشت ان کا دل ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. میں نے کہا حضور چاہتے تو آنسو کی جرد کیا تھی نکلتے، تو حضور کی چاہت سے نکلا تاکہ غلاموں کو سنت مل جائے. تو یہ کھانا پینا حضور نے ہمیں سنت کے طور پہ عطا فرمایا. تم اسی پر اکتفا کر. وہی بات ہے پھر کہ تمہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، حضور بغیر کھائے پیے بھی اشاش پشاش رہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا. حضور کی عظمت و شان کی طرف دیکھا کرو. اب سنے وہ جو باتیں میں نے چھیڑی تھی وہ میں نوجوان بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مچھلی کے پیٹ سے جب یونس علیہ السلام نکالے گئے، اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جلد بڑی نرم ہوتی ہے، وہ گرمی سردی برداشت نہیں کرتی. 40 دن اندر رہے، جلد نرم ہے. مچھلی کو حکم ملا کنارے پہ ابل دے، پھر کدو کی بیل کو حکم ملا کہ اس کے اوپر سایہ کر لے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کدو نے میرے بھائی کی خدمت کی ہے، اس نے یونس علیہ السلام کی نوکری کی ہے، اس لیے اس کا پھل مجھے پسند ہے. اچھا ڈیوٹی والے بڑے پسند ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے بڑے پسند ہوتے ہیں. اچھا میرا رب چاہتا تو سورج گرمی نیچے اتارتا ہی کیوں؟ رب چاہتا تو سورج کو روک سکتا تھا نا.
آگ میں جلانے کی صلاحیت ہو، رب نہ چاہے تو نہیں نہ جلاتی. چھری میں کاٹنے کی خوبی ہو، رب نہ چاہے تو نہیں نہ کاٹتی. تو رب چاہتا تو سورج کو روک دیتا، لیکن سورج کو نہیں روکا. رب چاہتا تو بادل کو حکم دیتا. اور رب نے چاہا کہ کدو کے حصے میں نوکری آ جائے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور بھی لوگ یہاں پڑے رہتے ہیں، رب نے چاہا کہ میلاد میں آپ کو بلایا جائے. سارے جذبات کو سلام ہے، سارے جذبات کو سلام ہے. ان ساری چیزوں پر تقریر ہو سکتی ہے اللہ کے فضل سے. تو بس یہی تو مالکوں کی ضرورت تھی نا، جو میری پوری ہو رہی ہے. اس لیے ٹینشن فری. کئی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ نے کھانے میں کیا کھانا ہے؟ میں نے کہا جو لنگر پکانا ہے پکا. ہمیں پریز کی کیا ضرورت ہے جب مالکوں کی ضرورت ہے تو وہ جانے اور کا کام جانے، ہمیں پریز کرنے کی کیا ضرورت ہے جی. اب آگے سنیں، نوجوانوں کی خدمت میں گزارش. حضور اسلام نے فرمایا مجھے پسند ہے. نوجوان اٹھا گھر آیا، امی کو کہا امی جی کدو پکائیں. امی نے کہا بیٹا پہلے اگر پک جائے تو تم ناراض ہو جاتے، آج خود ڈیمانڈ کر رہے ہو. کہنے لگے امی جی آج میری پسند نہیں، آج میرے آقا کی پسند ہے. تو بچوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیرت علماء سے سن کے کہ ہمارے آقا کو کیا پسند ہے. جو ان کو پسند ہے ہمیں پسند ہونا چاہیے، اور جو ان کو ناپسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات 12 ربیع الاول شریف والے دن مفتی صاحب کے پاس ایک نوجوان آ گیا کہ حضور کی پسند بتائے. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے نا. جب جلوس نکالیں یہ انسان نقد کریں، گھڑیاں اٹھائیں، بابدال کا فلیفرحوا، خسار کچھ ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن چلو جدھر بات چلی الحمدللہ یہ مالکوں کی مرضی سے ہی چلی ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرا لیتے ہیں، اور ورنہ تو باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اس نے پوچھا حضور کی پسند بتائیں. مفتی صاحب کے ذہن میں حضور کی سیرت وسیع ہے، تو ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ باپوں کی خدمت کیا کر، خیال رکھا کر بوڑھے بابے کی ہے جی. اور اس میں شک نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں متقی بندہ ہو. ایک بخار حضور تو جانتے ہیں نا کہ وجہ کیا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا، لیکن تعلیم کیا ہے؟ بخار والا بندہ حضور کی خدمت میں لایا گیا، کیا اسے ٹمپریچر ہو گیا. آپ نے فرمایا ضرور کسی سفید داڑھی والے بندے کے آگے یہ پیٹھ کر کے چلا ہے. اتنی بے ادبی سے بھی ٹمپریچر ہو جاتا ہے. تو خیال کر، اچھا یہ جو گلی میں چلنے والا بابا ہے یہ اور ہے، تو جو گھر میں بابا ہے، جو والد گرامی ہو، جو دادا جان ہو، جو امی جان ہو، وہ نانی جان ہو، نانا جان ہو، دادی جان ہو، تو ان باپوں کی دعا کرانا اور ہے اور لینا اور ہے. ان کے دل کو خوش کر کے دعا لیا کریں. دعا کیونکہ نکلے نا جب پھر ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں ہوتے، دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے، پھر قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے. لہذا میں یہ عرضی پیش کر رہا تھا، اس نے جب سنا نا تو فوراً یوں سمجھے کہ ریلوے اسٹیشن چلا گیا، قریب تھا اسٹیشن، ایک مائی اتری، دونوں ہاتھوں میں سامان اٹھایا ہوا، وہ آگے گیا، اس نے کہا مجھے سامان ملے، میں آپ کی مدد کے لیے آیا. مجھے پہلے ظاہر ہے کہ اعتمادی آج کل ہاتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے یہ اٹھا کے بھاگی جائے، نوجوان آدمی ہے میں کیسے پکڑوں گی. اس نے اس کو تسلی دلائی کہ نہیں، میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو خوش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو یہ کام پسند ہے. اچھا ختم شریف ہے نا سالانہ، موسم نہیں پتہ نہیں کہاں سے لے لیا، ساگ رکھا ہوا رائے صاحب ختم والی چیزوں میں. تو میں نے کہا ساگ کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ مرحوم کو پسند تھا. کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ ان کی پسند والا کام کرے، ان کی روح راضی ہو جائے، ان کی روح. اچھا یہ روح ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی. یہ الگ خوبصورت ہے. نادان سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی.
علامہ کلندری لوگ بیوقوف چبل قسم کے لوگ نادان سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح تمام زندگی۔ اس بات کو پھر کبھی کھول لیں گے، روح پہ خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ۔ پہلا چیپٹر میں نے چھوڑ دیا، حضور زندہ ہیں ظاہری طور پر زمانہ ظاہری میں، تو پھر تو آپ کا خیر ہونا نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ اچھا یہ تو اور چلو اس کو چھوڑیں، ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ ہوں صحابیات ہوں، ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں باتیں، سینکڑوں واقعات، سینکڑوں روایات، صحابہ کو مشکل ہو، صحابہ کو حاجت ہو، صحابہ کو کوئی مسئلہ ہو، صحابہ کو بیماری ہو، اپنی نہیں جانور بھی بیمار ہو، تو مسئلہ لیے حضور کے در پر، اور رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل آئے تو جھڑکنا نہیں۔ یہ بیچارہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ اگر سوال کیا تو شرک ہو جائے گا، قرآن کی مانے یا اس کی حدیث نہیں میں نے پڑھی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، رب کا قرآن ہے جو محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب سائل آئے تو جھڑکنا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ رب نے حکم فرما رکھا ہے۔ اچھا حضور کی سیرت کی بات کر رہے تھے، حضور نے فرمایا سال ربیہ اور ربیہ سوال کر، یہ بھی نہیں فرمایا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، جو مرضی ہے کر۔ صحابی نے کیا عرض کی، آقا انی اسالک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اس طرح دل نزدیک تک مشرک ہو گیا نا صحابی، جی اس نے بولا کچھ نہیں بچا، لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہونا تو حضور خاموش رہو نا۔ یہ ان کا سوال کرنا اب ان کی بات نہیں، میرے نبی قبول فرمائے تو میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی کی، اور خود تو نبی کہہ رہے ہیں سوال کر، اور وہ پتہ سوال کیا کر رہے ہیں، خرافتا کا فی الجنہ، آقا سوال یہ کرتا ہوں جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں۔ اچھا حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ان کے نزدیک تو حضور اپنے انجام آخرت سے ہی بے خبر ہے۔ سمجھوتا یہاں نہیں ہوتا رہا صاحب ہے وہ ہاتھ رکھنا تحصیل کو اسلام کو آکار لگیا نا، یہاں سمجھوتا ہو سکتا، نبی کے بارے میں اتنا میلا عقیدہ رکھتا ہو تو پھر کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ کون سی توحید آپ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں؟ کون سی وہ توحید ہے کہ نبی اپنے انجام آخرت سے بے خبر ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فجر سے زور تک، زور سے اثر تک، اثر سے مغرب تک رہا، صحابہ فرماتے ہیں اس ایک خطبے میں حضور نے آخری جنتی کا بھی بتا دیا، آخری دوستی کا بتا دیا۔ نماز ہوتی پھر خطبہ، نماز ہوتی پھر خطبہ۔ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب فرماتے ہیں محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو اس کا علم عطا کر دیا، اور فضل اللہ عظیما، حضور پر وہ علم ہے جسے رب فضل عظیم کہتا ہے۔ یہ جتنی کائنات دنیا و مافیا ہے، یہ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں، جس کو ہم بڑا کچھ سمجھ رہے ہیں، جیلی سٹیٹمنٹیں بن رہی ہیں جی، یہاں شرک نہیں یاد آیا کہ رازق اللہ ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، پیپر میرج ہو رہی ہے باہر جانے کے لیے، یاد نہیں آیا شرک کہ رازق وہ ہے، اور رحم مادر میں لکھ دیا ہے، اور آقا نے بتا دیا کہ جب تک آخری نوالا کھاتا نہیں مرتا نہیں، تو پھر کیوں ٹوکرے مار رہے ہیں؟ وہ ذریعہ معاش جائز حلال روزی روٹی کمائے نا، جتنی سخت ہے، باقی رازق وہ ہے، تو پھر جب ادھر ہم مارے پھرتے ہیں ہمیں شرک نہیں نظر آیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک خطبے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بتا دیا، وہ جنت کا سوال کر رہا ہے، اور جنت وہ جو رسول اللہ والی جنت ہو۔ تو آقا فرماتے کیا ہو گیا ہے ابھی دنیا میں نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، پھر حشر میں اٹھیں گے، پھر نامہ اعمال کھلے گا، پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، یہ پتہ نہیں، یہ مجھے اور تجھے پتہ نہیں، میرے آقا کو پتہ ہے، میرے آقا کو جی۔ میں اگر کہیں تو اشارے سے ہی بھی تھوڑا سا بات کھول لوں، تھوڑا سا
آقا علیہ السلام نے فرمایا بزم حشر برپا ہوگا، گنہگار پسینے میں ڈوبیں گے. بنیان گیلی ہو جائے تو اتار جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب ڈوب جائیں گنہگار پسینے میں تو کتنا مشکل وقت ہوگا. آدم صفی اللہ علیہ السلام کے پاس وہ بچے کو تکلیف ہو تو پاپا جی کے پاس ہی جائے گا نا کہ فلاں نے مجھے مارا ہے، فلاں نے مجھے، یہ بھی میں درخواست کروں بزرگوں سے. وہ عشاء کی نماز میں نے الحمدللہ یہاں واجبات ادا کی ہے. اذان عشاء سے پہلے میں حاضر ہو گیا تھا تو بچے آ کے نا نماز میں یہ معصوم بن گیا، در گزر کیا ہے، شفقت کے ساتھ اپنے ساتھ چلایا کریں. ٹھیک ہے، یہ معصوم اگر آپ کی نماز کے آگے سے گزر گیا تو آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا. آپ اطمینان رکھیں. لیکن فوراً ری ایکشن ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ساری کی ساری. اور ان بچوں پر شفقت کر کے ان کو ساتھ رکھیں. یہ کل پروان چڑھیں گے تو ہماری یہ محفل کی زینت ہوں گے نا. ٹھیک ہے نا. تو پھول کو اگر مسل دیا جائے نا تو پھول تو پھول ہوتا ہے نا. ان پھولوں کو اگر جھٹکا بھی جائے نا تو پھر دل فیصل ہوتا ہے. وہ خیال کرنا جی ایک بندے دا دل نہ ٹامی سونا رب دلوں میں رہنا. یہ جو معصوم دنیا جن کو رب نے معصومیت کا درجہ دیا ہے، آپ ان کی غلطیاں نہ اکاؤنٹ کیا کریں. ہو سکتا ہے جو ہم نے اس کو جھڑکا ہے اس کی وجہ سے تو ہماری عبادت پر فرق پڑ سکتا ہے، اس کے آگے سے گزرنے سے نہیں پڑ سکتا، آگے سے گزرنے سے نہیں پڑ سکتا. تو گھر میں بھی بچوں کو برداشت کریں، مسجد میں بچوں کو برداشت کریں. ہو سکتا ہے آپ شفقت سے برداشت کریں، اس کی وجہ سے رب آپ کی عبادت قبول فرمائے. اصل پر ہم بس وہ مزاجن اور رویہ ایسا ہو گیا نا کہ ہم برداشت نہیں گئی ہے تو لہذا برداشت. اچھا بات آگے چلی گئی. اولاد آدم صفی اللہ کے پاس بابا جی سفارش کریں، امتحان شروع ہو جائے. اور سفارش نہیں کہ بخشے جائے نا، تو امتحان تو شروع ہونا، وہ میزان تو لگے نا. لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کیوں نہ تیرے اعمال کا پلڑا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے. ہمیں تو ادھر کا توجہ نا، ادھر وہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ. تو میں نے کہا پیر صاحب آپ کو کیا ہو گیا، جنت کی طلب تو بہت بڑی ہے. لیکن میں رکا کیونکہ پیر صاحب بھی کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں. تو آگے انہوں نے تسلی کرا دی، کہتے جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے. تو کن چکروں میں پڑا ہوا دور کا غلام تو ذرا بننا. ابو قتادہ آئے، آنکھ کا آنا ہاتھ پہ لیے، آقا آنکھ نکل گئی، فرمایا صبر کرے تو جنت ملے گی. عرض کیا آقا جنتی ہونے میں تو مجھے شاکی کوئی نہیں، کیوں ہر صحابی نبی جنتی. عرض کیا آقا آپ کا صحابی نہیں، جنتی ہونے میں مجھے آنکھ بھی چاہیے. آنکھ بھی اچھا ذرا ادھر بیچاروں نے بے اختیار بنا رکھا ہے. صحابی کیا کہ آقا اے کانا پن میں ان کو نہیں پسند. ناز نفرت دیکھو ذرا غلام نا. کیوں؟ مولا کائنات نے بھی عرض کیا آقا میں نے کوئی نہیں قضا پڑھنی جی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. یہ بیچارہ بے اختیار سمجھے ہوا ہے. صحابی نے عرض کیا آقا آنکھ ٹھیک کرو، میں نے کانا پن کو نہیں پسند. تو پھر جو کوئی آتا ہے کیا ہی بات ہے، واہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آ گیا. آدم صفی اللہ کے پاس دعا کریں، سفارش کریں، امتحان شروع ہو جائے. اذ یقول آدم صفی اللہ یا رب نفسی اذ ابو الی غیری. آدم صفی اللہ کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میری اپنی جان کی پڑی. آدم صفی اللہ سے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کون بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ. یہ بزم حشر کا نقشہ جو بتا رہا ہے اسے کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا رب نے سارا نقشہ محبوب کی خدمت میں، محبوب ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے. اچھا سارے نبی. اچھا میں خیال یہ کرتا ہوں رائی صاحب، جب یہ حدیث پاک زیارت ہوتی ہے مجھے اس کی، تو میں خیال کرتا ہوں یا اللہ وہاں سارے سنی میلاد بنانے والے تو نہیں نا، دوسرے بھی تو ہے نا.
تو یہ آدم صفی اللہ نے کہا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تو یہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک نبی کا دروازہ چھوڑے دوسرے کے پاس، وہ پتا چلا میرے نبی بتا گئے کہ فضل خدا جب بھی ملے گا در انبیاء سے ملے گا، اور جب سارے نبی معذرت کر لیں تو پھر سر مصطفیٰ سے ملے گا۔ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہیے۔ جو لی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ، ارے اور بھی کچھ مانگ۔ سب کبھی کہیں گے اس ابو میرے کریم کے دم پر انا رہا ہوگا۔ اچھا سارے انبیاء نے کہا نہیں، اللہ بڑا غضبناک ہے، ایسا کچھ نہیں اپنا، کسی اور کو جو پھر سارے انبیاء بشمول مخلوق خدا کہاں پہنچیں گے؟ در مصطفیٰ۔ آقا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور فرمایا انا لہا، آ جاؤ، غضب خدا کو آج فضل میں نے ہی بدلنا ہے، آج میں نے ہی۔ حضور فرماتے مقام محمود جبہ شفاعت لواء الحمد سجدہ، وہ بندے کو سجدہ ہی دے دیتا ہے، محبوب سجدے میں رب کہتا ہے ارفع راسک یا محمد، محبوب سر نیاز اٹھا دے، تو نے بڑے سجدے کیے، اب دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، آج آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، آپ کا رب آپ کو۔ امام اہل سنت پڑھ کے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ علامہ قلندری لوڑی پڑھ کے اور کہا اعلیٰ حضرت کے کلام میں میرا بھی حصہ ڈالو، اسی کلام میں میرا بھی شعر لکھو۔ کہا لکھوائیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں تعجب کی دا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو نعرے جہنم جلائے خدا اور بجائے محمد۔ اچھا بات اور بھی اس سے آگے ہے، لیکن میں اتنی بار اکتفا کر کے سوال کر لوں، جو میرے آقا نے یہ بزم حشر کا نقشہ بتایا، پتہ تھا تو بتایا نا، یہ اس بیچارے کے صحابی سے تو کو پتہ ہی کچھ نہیں، حضور کو پتہ ہی، ہاں پھر ادھر آ جائیں، پتہ تو چمٹی کو بھی تھا کہ اللہ کے نبی لشکر، میں نے عرض کیا تھا میں آ جاؤں گا آپ کی بات پر، لیکن باتوں سے بات نکلے تو آگے چلی جاتی ہے۔ اس نے کہا اپنی ساتھی چمٹیوں کو، حجریوں میں کھڈا بڑھائی ہوگی زیر زمین، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں تمہیں رہوں ڈالے گا۔ اچھا آج تک کسی جڑیں سنی ہے چمٹی نہیں بولی؟ نہیں نہ سنی۔ ماہرین کہتے ہیں کان کے پردے میں رکھ دیں پھر بھی نہیں آواز آتی، کیونکہ اس کی آواز ہوتی نہیں، لیکن ماہرین سے ہمیں غرض نہیں، اللہ کے قرآن نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ فتبسم، مسکرائے۔ اچھا مسکرائے کیوں؟ سنیں ذرا، انہاں کیا یہ بیچاری پہلی ہے جس میں یہ خیال ہے کہ نبی بے خبر ہونا، تو نے جڑا باننا تو پہلی کیوں بننے ہے جی؟ اور چونٹی کا یہ خیال ہے کہ نبی بے خبری میں رون ڈالے تو نبی مسکرائے۔ اچھا اگلی بات بھی سنیں، سلمان پیغمبر علیہ السلام مسجد اقصی میں پہلی صف کے نمازی نہیں، قتلنا بعد عمل آباد، آپ خاموش ہو گیا، بعض کو بعض پر فضیلت ہے نا، ہم شان میں تنقید کرنے والے نہیں، لیکن فضیلت تو ہے نا، اس میں کوئی شک والی بات، ہاں ہم کہیں گے شاہ صاحب آپ آگے آ جائیں، علامہ صاحب آپ آگے آ جائیں، انہوں نے امامت کرانی تھی، انہوں نے مجھے کہا شاہ وقت آپ آگے آ جائیں، یہ ایک عزت افزائی ہوتی ہے نا، تو یہ پہلی صف کے نمازی نہیں، سلمان پیغمبر پچھلی صف کے نمازی، جو چیمٹی کی بولی کو سنے تو جو مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں یہ کہنا پیا تیرے دیا کوئی نہیں، ایک بیچارہ اپنی جگہ بنایا ہے،
پھر سمجھوتا ہو سکنا ہو سکنا جی مسئلہ امام اہل سنت پڑھ کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ اچھا اتنا بولو یا رسول اللہ میں کہا جی کیوں اے دور ان سننے نہیں میں کہا تو اٹھے واسطے دور ہو سن مومن نے تو دلہ نال بھی زیادہ نیڑا ہے یہ میری گل نہیں قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مومن ہو تو نبی جان سے بھی قریب ہے اور میں کیا دور نہ سمجھ مومن بن مومن تے نبی دی غلامی نال مومن تے نبی دی محبت نال مومن تے نبی دی وفا نال مومن تے نبی دی اتباع نال پھر نامہ بصیری لکھیں تو میرے نبی آ جاتے ہیں یہ لکھنے کی تو آواز ہی کوئی نہیں ہوتی بولنے کی تو آواز ہوتی ہے جی زبان سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے وہ دل تو ہونا مومن کا دھڑکنے والا جو نبی کے ذکر پر دلیلیں مانگے ہمارے بزرگوں نے کہا اس سینے میں تکڑنے والا دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہی نہیں جو نبی کے ذکر پر دلیل مانگے کہ کیا دلیل ہے وہ نبی کا ذکر میں اچھا سیرت کانفرنس سے آبادی بنائی وہ کہاں سے ٹھیک ہو گئی ختم بخاری تو صحابہ کے دور میں تھی نہیں تو پھر کیوں پڑھا رہے اور رسول اللہ کے زمانہ ظاہری میں نہیں صحابہ کے زمانہ ظاہری میں نہیں خلفائے راشدین کے زمانے نہ مسلم نہ بخاری تو پھر چھوڑ دو نہ مربعی طریقے سے مدرسے تو پھر چھوڑ دے سارے نہ سیرت کانفرنس نہ عالمی اجتماع رائے ونڈ کوئی نہیں نا تو جب یہ سارا جائز ہے تو پھر میلاد پر آزما خراب کیوں تو جب یہ سارا کچھ جائز ہے تو پھر گل وچ ہو رہے گل وچ عظمت ہے پھر نبی بھی نہیں نازم ہونی کیونکہ نبی نشان نے ترانے بج رہے نا نبی نشان نے نعرے لگ رہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد میں جلوس کڈیا جا رہا سنے الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے انبار لگا دیے دلائل کے لیکن میں نہ مانوں گا کوئی علاج ایک جنے میں گل دسوں گی چار شعر بانا کے حبیب حق ہیں خدا کی نعمت بے نعمت ربی کا فحدث یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں وہ اللہ نے نبی نعمت عظمیٰ ہے کہ نہیں رب فرمایا میری نعمتوں ذکر کرو کہتا اور کیا ہو رہا ہے سنے پھر رواه البخاری کیا شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان بولا اب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب کی تا زور نے میلاد نہیں جزا دوزخ وچ بھی لگا ہے جس تصویر محمد کرم شالد لی المعروف علامت رحمت اللہ علیہ نے لکھیا میلاد النبی نے باب کہ اگر ابو لہب کافر مردود اور مفتی نعیمی صاحب فرمایا سخت کافر عام تھوڑا کافر نہیں سخت اس کی جزا لگا ہے دوزخ وچ کیونکہ اس سویبہ لونڈی نے اس کی آن کے دیتی بشارت کہ تیرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ نے کہا اللہ دیتا پتر اس آگے جا آزاد ہیں جا پھر اس آگیا کس کی خواب وچ ملے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خواب نہیں جو اس کی امام بخاری نقل کرتا ہے جی بخاری شریف کی روایت لیکن بنا عشق محمد پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی یہ نہیں پھر ساڑھا کے قصور ہے جی حضرت عباس آگیا ہو کہ مرنے تو بعد کے تکے ہی اس آگیا بڑا اوکھا نبی نے گستاخ سوکھا کدھر رہ سکنا یہ تو نبی کا غلام ہے نا جو کٹ کے کلیجے چبا لیے گئے قرآن نے کہا خبردار مردہ سوچنا بھی نہیں مردہ سوچنا بھی کیونکہ ان کو تو اسرائیل اسلام کرنے آیا تھا ان کو نبی سے ملانے آیا تھا یہ بات بھی ہے خوبصورت لیکن اب وقت تو میں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا تو ہو گیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وقت گزرے ہی کو نہیں جو میں نے گھڑی دیکھی تھی نا کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے وہ تو وقت ہو گیا ہے تو الحمدللہ پتہ نہیں چلا بارہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور اس لیے یہ معاملہ ایسے ہو گیا ہے اس نے کیا سوار والے دن ہے جس انگلی نال میں سنیبہ کی عذاب کیتا صاحب منہ پانا تو پھر سکون ملنا
منہ پر آپ نے فرمایا بھتیجا اسی تیرا محبوب ہے میرا. تم نے بھتیجا سمجھ کے اس کی پیدائش کی خوشی منائی ہے, ہمارا محبوب ہے, ہم تجھے دوزخ میں بھی اس کی جزا دیں گے. مفسر قرآن سیرت نگار ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر ابو لہب کی جزا لب سکنی ہے تو پھر مومن نے بارے دیکھا جڑا حضور کی محبت بھی پھڑکنا ہوا ہے, حضور کی محبت بھی تڑپنا ہوا ہے, اور پھر میلاد منانا ہوا تو میلاد پہ خرچ کرنا ہوا ہے, وہ معروم رہ سکنا, وہ معروم. اچھا زمانہ بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا, نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم دیدار, نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک روشن کو شمس تشریف لا رہے ہیں. مثال تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں, سبھی تو خوشیاں. ابو جہل آ گیا, کچھ مٹھی چھپا گئے, دسو جی نبی ہوتا ہے, دسو میری مٹھی کے ہے جی, اور میں چاہنا چلو تو صحیح بولی بھی کوئی گل ہو جائے. میلاد خوش ہونے نا منا نا میلاد, ہاں تا میں تو جو میرے پاس رکھو تو انشاءاللہ پھر میں تھوڑی ریلیکس مٹھی چھپا کے کچھ آ گیا, دسو جی کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دسا تیری مٹھی چ کیا ہے, یا جڑی چیز تیری مٹھی چ ہو تینوں دسا کہ میں کون ہوں. میں میرا ابو جہل تو بھڑک ہی گیا, اس نے کہا میں چھپا کے آیا کنکریاں روڑے پتھر انہاں دی جان بھی نہیں زبان بھی نہیں, یہ بولن نہیں لگے, میں رولا پا دے سا کو جو ہے نا یہ بیچارے رولا پانے نے چکنا دی رہے, لیکن رولا جو لازم آیا نا لازم ہی تو آنے جاتی. اجے تو میں پائے ہی رولا کہ پیچھے باپ جڑے تھپے سارے وہ میں نہیں کھولے جی. ہاں جی سیدھی سیدھی میں چلنا پہ لائن سیدھی سیدھی تاکہ چلو سمجھ آ جائے, یہ بھی بڑی گل ہے. اور مختصر اس نے لائے تھے روڑے, اس نے کہا یہ بولیں گے نہیں, میں چھوڑ ڈالوں گا کہ نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا پورا نہیں ہوا, لیکن وہ جانتا نہیں تھا. میرے آقا علیہ السلام نے مناظرانہ گرفت فرمائی اور جہالت کے باپ کے منہ پر وہ تماچا مارا کہ جاہل کہیں کہ مجھے تو پتھر بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو کیا ہے انسانی جسم کے اندر جو رسول اللہ کو نہیں پہچان سکتا. آقا علیہ السلام نے توجہ فرمائی, پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا, پتھروں نے حضور کا. ابھی تھے ابو جہل کی قید میں, مٹھی چلو فلانا مطلب میری مٹھی ہے جی, مٹھی چ جدو پڑھا نا کلمہ تو جوش بھی آ گیا, اس کا کے سٹیا تو میری نبی نے کلمہ ہوئی. اس آگے مٹھی جو میرے کلمہ ہونا نا پتھرا بھڑک کا کیا یا رسول اللہ پڑھے اسے واسطے سا کہ اپنے قدموں جلا لو. وہ جسے قوم ابو الحکم کہتی تھی وہ بھی جانتا تھا جو چھپی ہوئی چیز بتاتے وہ نبی ہوتا ہے. اس پر اور باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن اتنی کافی ہے, اتنی کافی ہے. اچھا جب پتھروں نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل کو مان جانا چاہیے تھا کہ نہیں, مان جانا چاہیے تھا نا, لیکن مانا تو نہیں نا. آپ نہ ماننے والوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ آپ نے پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیے. وہ تو نبی کا معجزہ تھا, وہ دکھا گئے, ہم تو نہیں نہ دکھا سکتے. تو پھر مومنوں خوشیاں مناؤ. وہ جو انشاءاللہ میرے آئے بار کا پڑھیے نا, صاحب کل اس کو موضوع بنا لیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, آپ کا تیرے صاحب کا اتفاق بھی ابھی پورا. وہ سنی بات کئی نوجوانوں والی بات رہنا چاہے کہیں کہ چھوڑ گیا, مائی کا سامان اٹھا لیا نوجوان نے, تو جو ہے نا پتہ چل گیا مائی کی بچایا کار سامان کی کا والا ہے. مائی ہوئی خوش ہو سکے پترا نمبر دے کو, ٹیلی فون نمبر شیئر ہو گیا. اس نے کہا میں نان مسلم ہوں, مسلمان نہیں ہوں, لیکن تو نے مجھے خوش کیا ہے, میں نے نمبر کسی وجہ سے لیا ہے. کہتے ہیں پھر کچھ وقت کے بعد اس خاتون کا فون آیا کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی رحمت للعالمین ہے, لیکن تیرے عمل نے میری توجہ اس طرف کی ہے, اب کوئی دل میرا ایسا نہیں جاتا جب میں رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھتی.
اچھا جی کام کو کرو کہ غیر مسلم بھی متوجہ ہو جاؤں کہ اگر نبی نے غلام اس طرح تو پھر نبی کیسے ہو سکتا؟ کام یہ نہیں کرنے کے ہے دوئی برادری آخر جی ہوئے ملاد بڑا منانے تجماز نہیں پڑھنی ایک گلہ ہونا سا کہ آمنا تو سانی نماز کا تک کیا بندہ آخر واقعی کوئی ملادی لگنا اس طرح پہ پڑھنا کہ واقعی کوئی ملاد بنائیں سیرت اپنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وفا کریں اس میں ہماری عزت ہے. اب جوانوں کو آپ ادھر تھوڑا شہر کے ماحول میں نکلے نا تو 70 ننگا کیا گھٹنوں سے اوپر انہوں نے وہ کچھے پہنے ہوئے ہیں گھر میں بھی اور بازار میں بھی ہے جی گھٹنوں سے نیچے تک تو مرد کا 70 ہے نا تو گویا 70 ننگا بتانا کیا چاہتے ہیں ایسا نہیں کرے باہر ہوئے ہیں وہ باہر یعنی نقل نہ کر اپنے آقا نہیں نقل کر اگر آگے ترقی کرنی ہے تو بچے 14 صدیاں پیچھے تھوڑا جا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عزت رسول اللہ کے طریقے میں ہے رسول اللہ کے میں نے اتنی گھنٹے سے اوپر کبھی نہیں کیونکہ زیادہ ہوتی ہے تقریریں اور عمر بھی یہ ہے علالت ہے اپنی جگہ لیکن شکر ہے بات کوئی مالکوں کی ڈھونڈی اور ضرورت والی ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ایک بندہ اتارتا تھا نقلیں انہار پگبنی انہار کھنڈی بھی چاہیے بندیاں کے کھلو کے کرے تقریر موسیٰ علیہ السلام کی یعنی مذاکر کرے موسیٰ علیہ السلام نے تکیا بندہ جنت وچ تو یا اللہ یہ کہ فرمایا تیریاں نقل اللہ سب میں وہی پسند آ گیا وہ مذاق سے نقلیں اتارے تو رب خوش راضی ہو کے جنت میں بھیج دے. ہم محبت سے اگر رسول اللہ کی سنت اپنائیں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے ساتھ. اچھا امام طریقت کہتے ہیں ولی کی عرس پر بارش کی طرح فیض برستا ہے اس لیے میرے پیر صاحب کہا کرتے تھے اس کو چھٹی عرس پر چھٹی نہیں ملے گی آگے پیچھے اپنی مرضی سے عرس پر ہم بلاتے ہیں. اور مفتی صاحب نے لکھا مفتی نعیمی صاحب نے کہ طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اب بلایا آیا ہو فیض پر جائیں لیکن میں اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ 2-3 شعر ہو گئے لیکن میں کہتا ہوں کہ اور بھی 2-3 شعر ہو جائیں. اگر ولی آئے ہوئے مہمانوں کو عرس سے معلوم نہیں لوٹاتا تو پھر نبی میلاد میں آئے ہوئے کو کیسے خالی بھیج سکتا کیسے خالی. اس پر بڑی تقریر ہو سکتی ہے لیکن تقریر ہوگی نا لمبی پیچھوں باغے نہ چار کی ڈانگ مولوی نہ درد لیٹورے نا کسا نہیں چاہیے میں ویسے جو آپ کو مثال دے رہا ہوں اتنا سمجھا چاہ کے دی ہم دل تو میرے ہے نہ ہی نہ کیا کہ کسی چاہیے تو سنبھاوے نے بات چھوڑنے نا ہاں میں دوستی تو ہے نا انہیں تو نہیں ایسی گل بہرحال باغے نے چاہ کے دی ڈانگ مولوی نے سیاح کی ڈانگ کوئی بابے رہنے آتے اور ان کوئی اور انہوں نے کہا بیٹھو بابا جی دعا کرنے ہاں وہ تھوڑا بندہ سیانا تھا ہوتا کہ تساں تقریر کرو مہمان ہو میں اس بندے کی لوڑنا جس کو سنگ بلایا قاری سعید صاحب آئے نہ ہوئے پھر ہے اس واسطے میں اشارہ ان کرن لگے ہاں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ چاہیا کدے خالی واپس اس گورڑے والے جنے آکھیا تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ ہر چند کے مولا نے برائے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ اٹھا تو سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. ان کے منگنا ہے تہاڈی مرضی نہ شعر تو بڑی تقریر ہو سکنی ہے لیکن اگے بھی پیر صاحب نے بڑا کمال کیتا ہے وہ فرمانے دے سکتے ہیں کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے بس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جبل کے سامنے بندے نہیں مارے پیر صاحب گل کر کے کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اور ماننا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے اور جو کچھ ملیا حضور میں صدقے ملے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اور علامہ بصری میرے آقا علیہ السلام نے مور
وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ بلا لے، اگر یہ بھی کچھ کم نہیں ان کا تشریف لانا، ذرا مراقبے پہ بیٹھنا مصلی پہ اور کیفیت بنا نامہ وزیری والی، تو پھر وہ تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے، جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ رہے اور بھی کچھ مانگ، کیوں اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور پہنچا ہے تو رہ رہ کے اس در پہ نصیراج، آواز پہ آواز لگا، مانگے اپنے آقا سے، مانگے جو مانگنا ہے، حضور کا اشارہ ہوا تو رب اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، میلاد منائیں بار دیگر ہے، التجا کے حضور کی سیرت سے وفا کریں، وفاداروں کو علامہ نے بڑا پیغام دیا، کلام کا رس نکال کے رکھ دیا، ای محمد سے وفا تیرے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جنہیں تاری صاحب بیٹھے نا، جنہوں میں نے کھلایا کھانا، جنہوں میں نے آکے سا سوا گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، میں کہتی راضی روڑ نہ درویش ہی بندے ورنہ گھنٹہ ہی ہونی ہے، لو جناب سوا گھنٹہ بھی ہو گیا، واہ کرو دوائی در نبی پہ جبھی ہماری چکی ہوئی ہے چکی رہے گی، نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھڑی ہوئی ہے کھڑی رہے گی، خدا نے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہیں ذکر ختم نہ ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی، لحد کا ڈر ہے نہ خوف معاشر، لحد کا ڈر ہے نہ خوف معاشر، شفیع معاشر ہے اپنے سور، ہمارے سروں پہ کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی، عمل سے خالی ہے اپنا دامہ مگر ہمارا یہی ہے ایمان، نبی کی رحمت سے پردے کی سیاں کھلی ہوئی ہے کھلی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ مولانا صاحب کے علم میں، عمل میں، سوچ گداز میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والی حقوق کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا اور خصوص علماء حضرات کا دل کے خاندان سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو بھی بردہ میں شفیع کو عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان ہی سمجھے، اس محلے کے کچھ بچوں نے بارہ بلوغت کے حوالے سے بڑی محنت کے ساتھ گلیوں کی سجاوٹ کی تھی، تو اس بزم کی جو رواں ہے بلکہ وہ بزم عاشقان مصطفیٰ ہونگا، یہ کمیٹی 6-7 بچوں کی مشکل ہے، انہوں نے ان کے لیے انعامات کا انتظام کیا ہے۔ عبد المنان سب سے پہلے عبد المنان ہے، یہ ایک چھوٹا بچہ ایسے 12 بلوغت کے حوالے سے بڑی محنت کی ہے ان کی سجاوٹ میں۔ اس کے بعد عمیر افضل، عمیر افضل اگر نہیں ہے تو ان کا کوئی دوست بیٹھا ہے حارث اظہر، اس کے بعد ہے جی عصمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذوق اور شوق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تیرہ تاریخ روز جمعہ بعد نماز عشاء بلال مسجد میں محفل میلاد ہے، اس میں خصوصی کتاب کا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم قاری صاحب کا تمام حضرات کو خصوصی اجازت جاتی ہے۔
तमाम हज़रात सलात व सलाम के साथ इंतजामिया वाले लंगर तकसीम करें और लेने वाले लेते रहें और साथ दुआ में भी शामिल हो जाएं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मालिक मौला, इस मुबारक नशिस्त को बिलताखिर अपनी बारगाह में आला तरीन करके कबूलियत अता फरमा। दामे दरमे कदमे सुपने जितने साथी बुजुर्ग बच्चे माएँ बहनें बेटियाँ शामिल हुए, या अल्लाह पाक अपनी शान और फजल की वुसअतों के मुताबिक इनको जज़ा अता फरमा। तेरी ज़ात जानती है किसने क्या क्या किया है, या अल्लाह अपनी शान के लायक सबको जज़ा अता फरमा। जितना जिक्र अज़कार हुआ कि तमाम लंगर और न्याज किया गया, करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा मुतारा में हदिया तोहफा नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वालिदैन करीमैन अबू अजदाद आले पाक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन अज़वाज मुतारात को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। जमी सलासल के बुजुर्गान दीन, शोहदा इस्लाम, गाज़ियान इस्लाम, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात को पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। हाज़रीन के अज़ीज़ व अकारब व अजदाद, इस बस्ती के कब्रिस्तान में मदफून मोमिन मुसलमान, या अल्लाह सबको पेश करते हैं, कबूल फरमा। मुल्क मिल्लत की या अल्लाह खैर फरमा। किसी के दिल में कोई नेक जायज़ इरादा है, खुदा न गैर से पूरा फरमा। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को या अल्लाह आला कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक ज़ालिमों को अपने कहर व गज़ब का शिकार कर दे। या अल्लाह पाक उनकी जद्दोजहद में
ہمیں صرف دعاؤں کے اعتبار سے نہیں عملی طور پہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی یا اللہ توفیق عطا فرما، اسلامی ملک جہاں کہیں بھی ہے یا اللہ انہیں اس جہاد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور مجاہدین کے حوالے سے اہل اسلام کو سرخرو فرما، اور مالک مولا یہود و نصارہ کو اپنے قہر و غضب سے یا اللہ نیست و نابود فرما، مالک مولا اور بھی کسی کے دل میں کوئی نیک جائز ارادہ اپنے فضل سے پورا فرما، ہمارے مانگنے اور گننے سے زیادہ تیری ذات جانتی ہے ہماری کیا کیا حاجتیں ہیں، اس میلاد کا صدقہ اور اپنے محبوب کے جوڑوں کی خیرات عطا کرتے ہوئے دینی دنیاوی اخروی ضرورتیں آیتیں خزانہ غیب سے پوری فرما، اپنے فضل سے پوری فرما، علماء مشائخ شناخان یا اللہ پاک ان کو سلامتی عطا فرما، علم کے اندر، عمر کے اندر، عمل کے اندر، رزق کے اندر، عزت کے اندر برکتیں عطا فرما، یا اللہ پاک بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ پاک سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایمانی روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اپنے محبوب کی عملی ہمیں وفا نصیب فرما اور کامل اتباع نصیب فرما، اس مسجد کے نمازیوں پر بھی فضل فرما، یا اللہ پاک کتنے شر نظر بد سے محفوظ فرما، حضور علیہ السلام کی محبت جیسی نعمت ہمیں سب کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، یا اللہ پاک حاجی محمد الیاس صاحب کی صحت کاملہ عاجلہ عطا، یا اللہ پاک انہوں اگلا جان خوبصورت فرما، جتنے لوگ دنیا کا موجود ہیں کسی تکلیف میں تنصیحت عطا فرما، جنہیں دنیا سے چلے گئے یا اللہ انہوں اگلا جان خوبصورت فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق۔ ابھی آپ نے دعا کے بعد اسی طرح بیٹھے رہنا ہے، آرام سے ان بچوں تک پہنچائیں نا، آگے آپ آگے جس کو نہیں ملا ہے اس تک پہنچائیں، خیر ہے کسی بچے کو اگر ڈبل بھی مل گیا تو کوئی بات نہیں، اس لیے آپ بیٹھے رہیں اٹھے نہیں تاکہ اس کو آرام کے ساتھ لنگر مل جائے۔